اگر خدا نہ خواستہ ملک دیوالیہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس 1000 روپیہ ہو یا 1 کروڑ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو زمبابوے اور سری لنکا کی مثال دیتے ہیں کہ زمبابوے دیوالیہ ہوا تو زمبابوین ڈالر کی حالت یہ تھی کہ 100 بلین ڈالر، دوبارہ سنیے گا جی، 100 بلین ڈالر کا نوٹ بھی 1 کلو سیب لینے کے لیے ناکافی تھا۔ آپ کے پاس 100 بلین روپے ہوں تو آپ کے ٹھاٹ دیکھنے والے ہوں گے۔ دوستو، ایسا ہی منظر چند ماہ پہلے سری لنکا میں بھی دیکھنے میں آیا کہ جب لوگ پیسے لے کر آٹا، تیل اور دوسری چیزوں کے لیے مارے پھرتے رہے لیکن ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ مسئلہ سری لنکن کرنسی یا زمبابوے کے ڈالر کا نہیں اور نہ ہی آپ کے پاس موجود لاکھوں روپے کا ہے، بلکہ یہاں مسئلہ امریکی ڈالر کا ہے۔ پوری دنیا کا نظام امریکی ڈالر سے چلتا ہے۔ چند ماہ پہلے سری لنکا کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے پاس ڈالر ختم ہو گئے تھے اور پیٹرول کا جہاز سری لنکا آیا، لیکن سری لنکا کے پاس امریکی ڈالر نہیں تھے، اس لیے وہ جہاز واپس چلا گیا اور سری لنکا میں فیکٹریاں بند ہو گئیں، گھروں میں اندھیرے چھا گئے۔ کاروبار بند ہونے کی وجہ سے سری لنکا میں بھوک اور بدحالی کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کے اثرات آئندہ کئی سال تک دیکھنے کو ملیں گے۔ اب اگر پاکستان کے دولت مند خاندانوں کی بات کریں تو ہم سعودیہ سے 3 ارب ڈالر بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن اپنے سرکردہ لوگوں کے پاس موجود پیسے کا استعمال نہیں کر رہے۔ کون کون سے امیر خاندان پاکستان کو مشکل سے نکال سکتے ہیں، یہ جاننے سے پہلے یہ جان لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ملک دیوالیہ ہوتا ہے تو ہمیں کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے مطالعہ پاکستان میں پڑھا تھا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور گیس کے بھی وسیع ذخائر ہیں، لیکن اس وقت حالات زرعی ملک ہے اور گیس کے بھی وسیع ذخائر ہیں، لیکن اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہم نے زرعی زمینوں پر بڑی بڑی سوسائٹیاں بنا دی ہیں۔ ہم کھانے کے لیے گندم دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں۔ ہمارے ملک کا نظام پوری طرح سے امپورٹ پر چل رہا ہے۔ ہماری سب سے بڑی امپورٹ تیل ہے۔ جس گندم کا آٹا ہم کھاتے ہیں وہ گندم بھی امپورٹ ہوتی ہے۔ معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے بجلی جس تیل سے بنتی ہے وہ بھی امپورٹ ہوتی ہے۔ چولہا اور فیکٹریوں میں مشینیں چلانے کے لیے جو LNG گیس استعمال کرتے ہیں وہ بھی امپورٹ ہوتی ہے۔ صبح شام چائے کی چسکیوں کے مزے بھی امپورٹ کی وجہ سے ہی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ کئی خوردنی اشیاء، کیمیکلز، مشینری، خوردنی تیل، ادویات، موبائل فون، سونا، ملبوسات، گاڑیاں اور اسپیئر پارٹس، آئرن اور اسٹیل بھی ہم بیرون ملک سے منگواتے ہیں۔ اب یہاں آپ کو آسان لفظوں میں بتائیں تو آپ پیسوں کا کنٹینر بھر کر چاند پر چلے جائیں، لیکن وہاں نہ کھانے کو ہو نہ پہننے کو ملے تو آپ کے پیسے کس کام کے؟ تو جناب، اگر پاکستان دیوالیہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس آٹا ہوگا نہ تیل اور کوئی امپورٹ نہیں ہوگی، جس سے ملک کا نظام بیٹھ جائے گا۔ آپ نوٹوں کی بوریاں بھر کر بھی لے جائیں تب بھی مارکیٹ میں چیز ہوگی ہی نہیں تو آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اس لیے پاکستان کو ڈالرز کی ضرورت ہے اور حکومت نے ایک بار پھر کٹورا اٹھا لیا ہے اور سعودیہ سے 3 ارب ڈالر کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام مملکت چلانے کے لیے اسٹیٹ بینک کے پاس صرف 5.82 بلین ڈالر ہیں، جبکہ کمرشل بینکوں کے پاس 5.88 بلین ڈالر ہیں۔